تو سالک مراقبہ کرتا ہے اور دل میں اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اس قدر ایک ذام میں آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ میرے دل میں آ کے سما چکے ہیں۔ اور پھر جب آگے کے اسباق طے ہوتے ہیں تو نفی اس بات کا سبق آتا ہے، وہاں پر ان حرکتوں کو بھی نفی کیا جاتا ہے کہ یہ جو حرکت دل سے ہو رہی ہے نا، یہ بھی اللہ نہیں، اللہ کی ذات اور بڑی ہے۔ پھر آگے کے اسباق ہوتے ہیں تجلیات کے، مشاربات کے، فکر کے۔ یہاں جانے کے بعد بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی کہاں اللہ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک قطرہ ذرہ بھی نصیب ہو گیا تو بس ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ حسرت جو ہوتی ہے نا، تلاش کر کر کے، تڑپ تڑپ کے جب تصور میں بیٹھ جاتے ہیں کہ محبوب مل گیا، جا کر دیکھے تو پھر محبوب کہاں ملا، وہ تو وراء الورا ہے۔ تو اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا معرفت کا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک طرف دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ معراج میں اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ کہ جو پوری سورہ نجم کی شروع کی آیتیں ہیں وہاں پر کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے فرمایا جو کچھ ڈالنا تھا میرے بندے کے دل میں نے ڈال دیا۔ جس درجے کی معرفت اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، وہ بس اللہ کے بعد اللہ کو پہچاننے والے اللہ کے نبی علیہ السلام ہی ہیں۔ اور آپ کو جو چیز ڈالی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اور حضرت ابو بکر معرفت کا اتنا بڑا پہاڑ، اور آپ کے جو جملے ہیں اس لائن سے اجز ان درک الادراک ادراک بذات اللہ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات کو پانے سے عاجز ہو جاتا ہے تو یہی حقیقی معرفت ہے۔ انسان سرسری ذرا سا نور، ذری روشنی، ذرے رنگ، ذرے کیفیات مل گئے تو یہ تصور کر لیتا ہے کہ بھئی اللہ دکھ گئے مجھے۔ یہ چھوٹے ایسے ہیں جیسے ایک بچے کو ہم نے نیت کر لی کہ میرے بچے کو MBBS بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ نیت کر لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مقصد ہے اس بڑی ڈگری کا حصول، لیکن آج وہ پہلی جماعت میں ہے، دوسری جماعت میں ہے، 10ویں جماعت میں، میں اس کو آفر کیا دے رہا ہوں؟ بیٹا اگر تو آج یہ ہوم ورک کر لے گا، آج یہ ٹاسک پورا کر لے گا تو میں تجھے چاکلیٹ دوں گا، میں تجھے سائیکل دلاؤں گا، میں تجھے پارک لے جاؤں گا، میں تجھے کچھ ایگزیبیشن لے جاؤں گا۔ یہ جو چیزیں ہیں، بچے کو MBBS کی ڈگری ہاتھ میں آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی اس بچے کو خوشی اس کے اس وقت کے ٹاسک پورا کرنے کے بعد جو اسے انعام ملتا ہے اسی میں خوشی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سالک جب اللہ اللہ کرتا ہے، اس وقت کی اتنی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ سالک کو عطا، کبھی کچھ سکون دل کے اندر بھر دیتے ہیں، اور کبھی کچھ رنگ نظر آ گئے، کبھی کچھ تجلی کے اشارے مل گئے، کبھی اللہ سے کوئی چیزوں کا الہام اللہ فرما دیے، کبھی مشکل وقت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو گئی، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی چیز میرے سے ہو گئی۔ لیکن یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نصرتیں ہیں، مددیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو پانے کا اگر کوئی تصور کریں تو پوری محنت کرنے کے بعد جب وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، وہاں جا کے اپنے آپ کو عاجز پا لے گا، اور ایسا بڑا سمندر نظر آئے گا کہ جس سمندر کو پار کرنا ممکن نہ ہے، تو پھر یہی معرفت کی حقیقت ہے۔ الغرض حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے نقشبندیہ میں لفظ نقشبند، اگرچہ یہ سلسلہ چلا ہے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنے کا اور تربیت کا یہ سنہرا انداز حضرت ابو بکر سے چلا ہے، ذکر خفی کا. اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اس سلسلے کے قلب میں نقش کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، تو یہاں سے، اور یہ نقشبند کے رہنے والے بھی تھے، تو اس طرف سے نسبت ہو کے نقشبندی ہو گیا. سمرقند، بخارا، اس علاقے میں نقشبند ہے، تاشقند جہاں کہتے ہیں. تو حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیات نقشبندیہ میں، جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، سنا یا جانا، سب اللہ کے غیر ہیں. اللہ کی ذات ان سب سے بلند و بالا ہے. وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کہ اللہ کی ذات تمام ان کیفیات سے پاک ہے. اللہ کی ذات تو اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، جہاں ہمارے وہم و گمان سے دور ہے. انسان کی محدود عقل ہوتی ہے. انسان کو اللہ نے جو بھی دیا ہے اس دنیا کے اندر، پوری انسانیت کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، سب محدود ہے. آج تک پوری کائنات میں کتنی بارش ہوئی ہے، کوئی سائنس بتا سکتی ہے؟ کتنے قطرے زمین پہ گرے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ہوائیں کتنی چلی ہیں، بتا سکتے ہیں؟ کتنے انسان آئے ہیں، کتنے فوت ہو گئے ہیں، کتنے آئیں گے، کوئی بتا سکتا ہے؟ میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بول رہا ہوں، اور اگر گننا شروع کرے انسانوں کے ڈی این اے سے لے کر انسان دنیا کے اندر ہونے والے آٹم، یہ سب چیزوں کا اگر غور کرنا شروع کرے، تو انسان آج جتنی ترقی کیا ہے، اس کی ترقی کو صاف سر خم تسلیم کر لے گا کہ ہماری محدود وسائل ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت سی جگہ پہ چیٹ جی پی ٹی سے جب سوالات کرتے ہیں، ایک حد جانے کے بعد وہ کہہ دیتا ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرے محدود وسائل ہے. اے تک جو دنیا پہنچی ہے، اے جا کے کئی اہم سوالات جب اسے پیش کیے جاتے، وہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ جوڑ لیتے، ابھی میرے پاس اس کا ڈاٹا اپلوڈ نہیں ہوا ہے. تو گویا کہ انسان ایک جگہ جا کے رک جائے گا، اس کی محدودیت طے ہے. جو انسان پوری کائنات کے اندر کتنے بلیک ہولز ہیں، جس میں ستاروں کا خبرستان کہتے ہیں، سارے ستارے اس کے اندر ڈم ہوتے ہیں، ڈسٹبن ہے وہ، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے آگے کیا سیارے ہیں، کتنے سیارے اب تک ختم ہو گئے، کتنے باقی ہیں، کتنے آئیں گے، کتنے ہمیں معلوم ہو گئے ہیں، کتنے معلوم کرنا باقی ہے، ہر جگہ انسان عاجز آ جاتا ہے. تو معمولی اس مادی کائنات کو پہچاننے سے انسان عاجز ہے، تو پھر بتاؤ جو اس تمام کائنات کا خالق ہے، اس سے کیسے اسے ادراک حاصل ہو جائے گا؟ اتنی چھوٹی عقل، اتنے محدود وسائل کیسے وہاں تک پہنچ پائیں گے؟ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، یہ سارے جملے انسان کو سبق سکھاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے محدود عقل دی ہے، یہاں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس دنیا کے اندر انسان ان آنکھوں سے، اس بصارت سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو اللہ کی ذات کو پا لیا، یہ اگر کسی کو معرفت میں محسوس بھی ہونے لگا تو یہ سمجھیں یہ اے بی سی ڈی پڑھ رہا ہے. اسی لیے حضرت حسین قصاب رحم اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ڈوب کر ایک خیالی انداز سے، جو ناول لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، تو ناول لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس انداز سے، ایک تخیلات کے ذریعے سے انہوں نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا کہ میں اللہ کی یاد میں ڈوب کر، معرفت کے سمندروں میں ڈوبتے ہوئے، معرفت کی دنیا میں دوڑ رہا تھا. تو وہ ان کے اپنے جملے ہیں، میں عشق کے گھوڑے پر سوار ہو کر معرفت کے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا. وہاں ایک خیمہ دیکھا. تو جو چوٹیاں ہوتی ہیں، ہیئر پن کچھ کہتے ہیں اس کو، تو ان ہیئر پنوں سے گزرتے ہوئے، یعنی معرفت کے ہیئر پن سے گزرتے ہوئے
پہاڑ کی بالکل اونچی چوٹائی. یہ کوسا پہاڑ؟ معرفت کا پہاڑ. اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو رہی ہے. تو اس بالکل اعلیٰ اور اونچے پہاڑ پر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کیمپ لگا ہوا ہے، بہت بڑا محل ہے. میں سمجھا کہ میرے محبوب کا یہ خیمہ ہے، اس کے اندر میرا محبوب موجود ہے، یعنی اللہ کی ذات کو کہہ رہے ہیں. لیکن میں جب دوڑتے ہوئے عشق کے گھوڑے سے دوڑ رہا تھا، طواف پہ طواف، چکر پہ چکر لگا رہا تھا، اس انتظار میں کہ در کھلے گا تو محبوب کی دیدار ہو جائے گی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے معرفت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے جو سلسلے نقشبندیہ کے سب سے اہم ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے کہ کسی خیمے یا ایک جگہ میں قید ہو. اگر وہ حسین قصاب 1000 سال بھی چکر لگاتے رہ جاتے پھر بھی وہ خیمے کو کھول کر دیکھتے تو وہاں وہ اللہ کو نہ پاتے، اس لیے کہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے. تو ایک خیالی انداز سے انہوں نے اس کو پیش کیا تھا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ لگایا ہے حسرت نایافت، ایک ایسی تمنا کہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان تڑپ رہا ہے اللہ کی دیدار کے لیے، اور ساری معرفت کے منازل طے کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر جب حسرت آتی ہے کہ میں اللہ کو اس دنیا میں پا نہیں سکتا، تو سمجھو اس بندے کو اللہ معرفت عطا فرمائے. اسی لیے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، یہ جملے ہیں نا، اسے غور کر کے دیکھیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، کہ ایسے حجاب اللہ نے اپنے ذات پر ڈالے رکھے ہیں، تجلیات کے ایسے پردے ہیں جہاں تک پہنچنا اس انسان کو اس ذات کے ساتھ ناممکن ہے. اس کے لیے ایک ہی شکل ہے. وہ شکل کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل صراط ہے، ایک میٹرو ہے، ایک پل ہے، ایک فلیور ہے. اس کے ذریعے سے انسان ایک محبوب، ایک حبیب تک پہنچ سکتا ہے. تو موت سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار جنت میں جانے کے بعد ممکن ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ وہ قوہ عطا فرمائیں گے، وہ جسامت عطا فرمائیں گے، وہ رنگ و روپ عطا فرمائیں گے، وہ آنکھوں کا نور نصیب فرمائیں گے کہ جہاں پر فرشتے ان محبوبوں کو جو اللہ کی تمنا، اللہ کی محبت میں یہاں ڈوبے رہتے تھے ذکر و مراقبے میں، اور ہر گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اللہ کی محبت کہیں میرے دل سے چھوٹ نہ جائے. دنیا کی خواہشات کو لات مار دیتے تھے، تمناؤں کی قربانیاں دیتے تھے. اور جب اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ایسے بندے جب جنت کو جاتے ہیں، وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج سب سے بڑی نعمت عطا ہونے والی ہے، وہ ہے اللہ کا دیدار. تو اس دیدار کے لیے سارے جنتی میک اپ کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ہر ایک آدمی جنت کے سب سے قیمتی لباسوں میں انتخاب کریں گے، یہ لباس پہنوں گا. کیوں؟ محبوب کا دیدار ہو رہا ہے. ساری خوبصورتیاں اپنا کر میک اپ کر کے جب جائیں گے تو 2 قسم کے بندے ہوں گے، چونکہ کئی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. علم کا راستہ، حلم کا راستہ، جہاد کا راستہ، بہت سے دعوت کے راستے، بہت راستے ہیں. عاشقوں کا ایک راستہ ہے، اللہ کی محبت سے تڑپنے والوں کا راستہ. اس راستے سے گئے ہوئے لوگوں کا جنت میں ایک عجیب منظر ہوگا. وہ منظر یہ ہوگا کہ جب اللہ کے دیدار کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، بس بے ہوشی سی کیفیت ہو جائے گی، دل نہیں بھرے گا کسی کا. اور وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کا دیدار ہوگا، کتنے لمبے دنیا کی مدتوں کا حساب دیکھا جائے تو پتہ نہیں کہ کتنی مدت اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں. اس دیدار کے بعد جب اب
اب پھر جائیے میرے بندوں، جنت کو جائیے، مزے لوٹیے۔ اس لیے کہ جب جنتی پہلی مرتبہ جب جنت میں جاتا ہے، اس کی نظر جب حور پر پڑتی ہے تو یہ نظر ہٹانے تیار نہیں ہوتا جنت کی حور کے حسن کو دیکھ کر۔ اور پھر جب جنتی کو پہلی مرتبہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے جنت میں لے جانے کے بعد، جنت عدن کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب دیدار نصیب ہوگا اور دیدار کے بعد جنتی اٹھ کے واپس آئیں گے کہ اب دیدار ختم ہوا ہے، اب حجابات ڈال دیے گئے ہیں، تو اس موقع پر جو عاشقین تھے دنیا میں، اللہ کے عاشقین، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ چیئر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب جائیے، پھر اگلی جمعہ آنا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ کچھ اور بھیک مانگیں گے، تڑپیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ میرے محبوبوں کو جنت لے جاؤ، نہیں یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو لوہے کی سونے کی زنجیریں ڈال کے ان کو کھینچ کے جنت لے جائیں گے۔ یہ محبت کا معاملہ ہوگا، ان کو لوہے کے نہیں پہنائیں گے، مجرموں کو لوہے کے پہناتے ہیں، ان کو سونے کے زنجیریں ڈال کے ان کو کھینچ کے لے جائیں گے، آئیے اب چلیے، وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو واپس جنت لے جائیں گے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ محبتوں کا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کے عشق کے انعامات۔ تو اس دنیا کے اندر حسرت نایافت کی جو کیفیت ہے، ہمارے اکابرین اگر کوئی ایسے جملے کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے کوئی نہیں کہہ دیتے، ایسی باتیں ہیں جسے غور کریں گے تو حدیث سے ملتی ہیں۔ سنن دارمی میں حسرت نایافت کے سلسلے میں ایسے ہی ملے جلے انداز کے حدیث موجود ہے۔ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو لیکن اس کی ذات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ یہاں کی کوشش ہوگی تو آپ کو صرف اور صرف نا امیدی ہی ملے گی، حسرت ہی ملے گی، اللہ کی ذات نہیں ملے گی۔ آپ اللہ کے قدرتوں پہ غور کرو، آپ کو ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے شاہکار نظر آئیں گے۔ آپ پتے کو دیکھو، پھول کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنے دماغ کے طریق عمل کو دیکھو، کیسے اللہ نے اس کی ساخت بنائی ہے۔ آپ کل کا درس سنے ہوں گے سورہ 3 کا، اس کے اندر اللہ نے احسن تقویم کہہ کر کس انداز سے انسان کو بنایا ہے، حیرت میں پڑ جاتی ہے دنیا، کیا انداز سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ گویا کہ ایک چھوٹا عالم، بڑا عالم یہ پوری کائنات، یونیورس، اور ایک چھوٹا عالم ان تمام کائنات کے پرزے اللہ نے اس کے اندر جمع دیے، اس کے اندر اس کی شاہکاریں رکھ دی۔ تو انسان اگر ذات پہ غور کرے گا تو حسرت پائے گا، اگر اللہ کے مخلوق پر غور کرے گا تو پھر جہاں دیکھے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو معرفت کے سفر میں استقامت ضروری ہے۔ اور استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ استقامت نصیب ہوتی ہے اللہ کے خلق میں غور کرنے سے، ذات میں غور کرنے سے نہیں، صفات اور اللہ کے مخلوقات میں غور کرنے سے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ خود کو فنا کر دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تصوف کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات میں گم کر دے، یہی اصل تصوف ہے، یہی اصل سلوک ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے، آج کا جو درس تھا وہ تھا ترک مولا، کہ اللہ کو پانے کی تمنا بھی سالک کو نکال دینی چاہیے کہ ہم اللہ کو اس دنیا کے اندر پا نہیں سکتے، بس اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے، فرمایا گیا من عمل لی کان حقا علی ان یکفیہ رزقہ ومن اشتغل بغیری فقد صرفتہ عن رزقہ، جو شخص میرے لیے عمل کرے گا، یعنی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یعنی اللہ لے رہے ہیں کہ اس کی روزی میرے ذمہ ہے،
اور جو مجھ سے ہٹ کر کسی اور میں مشغول ہو اسے میں اپنے رزق سے محروم کر دیتا ہوں۔ تو اس دنیا کے اندر انسان کی کامیابی ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا۔ تو اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کے خلق میں غور کرنا اور اللہ کے تخلیقات پر غور کر کے اللہ کی محبت میں چور چور ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دینا، یہی انسان کی معراج ہے۔ اب انسان کے سلسلے میں ایک تو ہوا ترک مولا، اب دوسرا درس ہے ہمارا ترک سلوک کا۔ یہ چوتھا اہم مقصود ہے، سمجھے کہ یہ بھی چیز دل کے اندر سے نکال دینی چاہیے۔ کیا چیز ہے ترک کا مطلب چھوڑ دینا۔ تو ترک ایک ٹرمینالوجی سلوک کی بنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارادے کو فنا کر دینا۔ اپنے ارادے کو فنا کر دینا قرآن مجید کے اندر ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا موت، میرا جینا سب کا سب اللہ کے لیے، اس کے لیے ہے جس نے سارے جہانوں کو بنایا۔ یعنی اپنے ارادے سے کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو، سب اللہ کے ارادے میں گم ہو جائیں، تو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دینے کا نام ہے ترک۔ اسی کو اگر کہا جائے تو یہ مقام تفویض کہتے ہیں سلوک کے اندر۔ جو 10 مقامات ہیں سلوک کے، اس کے اندر جو تفویض کا مقام ہے، یہ ترک ارادے کو مقام تفویض کہتے ہیں، یعنی اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کے اندر اسی کو کہا گیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا بندوں کی عقل محدود ہے۔ انسان کی آنکھ، بہت سے ایسے ریز ہیں جسے انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ خود اب دیکھیں، اس کیمرے کے ذریعے سے میرے اوپر کچھ شعاعیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں دکھ رہا ہے، اور میری شعاعیں کچھ کیپچر کر کے یہ دوسروں کو ریلے کر رہی ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنی محدود ہماری آنکھ، اتنی محدود ہماری خیال، اتنے محدود، سب کچھ محدود ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ میں جو سوچا ہوں وہی ہوگا، میں نے جو ارادہ کر لیا وہی ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اگر آپ ارادے کر رہے ہیں تو آپ آج ارادہ کیجئے کہ میں 100 سال سے پہلے نہیں مروں گا، دیکھیں گے کس وقت ہمارے موت کا کیلنڈر نکلے گا۔ تو انسان اپنے جینے مرنے کے بارے میں ارادہ نہیں کر سکتا۔ انسان یہ ارادے پر قادر نہیں ہے، جو سانس اندر چلی گئی ہے، یہ سانس باہر نکلے گی یا نہیں نکلے گی، انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ کس طرف موت کا فرشتہ ہے اور کس گھر کے دروازے میں چوکٹ پہ کھڑ چکا ہے آ کر، کسی کو نہیں معلوم۔ تو انسان 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا نہیں جانتا، اپنی زندگی کا نہیں جانتا، اپنے بچوں کا مستقبل نہیں جانتا، تو پھر یہ اپنے ارادے میں کیسے اٹل ہو سکتا ہے؟ سوائے ایگو کے کوئی چیز اسے ارادے میں جمائے گی نہیں۔ اس کا اپنا ایگو ہے، میری اپنی صلاحیتوں کو رکھ کر، میرے اپنی سوچ کو رکھ کر، میرے ہر جگہ میری جو بات چلتی ہے اس پوزیشن کو رکھ کر، عہدے کو رکھ کر، یہ سب چیزیں جو دل میں بیٹھ جاتی ہیں نا، تب انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ یہ انسان کا ایسا خواب ہے، پوری زندگی سوچتا ہے کہ میں کچھ ہوں، جب قبر میں چلا جاتا ہے تب لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کی ایسی بے حیثیتی ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں جن کے منصوبے اتنے بڑے، اللہ اکبر، ان کی شروعات ہی 100 کروڑ کی بات سے ہوتی ہے، اس سے پہلے سوچتے ہی نہیں، جیب خالی رہے گا، گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا، باتیں 100 کروڑ سے شروع ہوتی ہے اور پھر جا کے 1000 کروڑ تک جاتی ہے۔ کتنے زیرو ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو خود نہیں معلوم
کہ ان کی زندگی کا کتنا سرمایہ ان کے پاس ہے. نہ مجھے میری حیات پتہ ہے، نہ میری موت پتہ ہے، نہ عمر پتہ ہے، نہ کون سی بیماریاں مجھے لگنے والی ہیں، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، انسان کچھ نہیں جانتا. تو پھر اپنے ارادے پر اٹل کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. رہا مسئلہ تو پھر کیا ہم دھرے ہاتھ بیٹھ جانا ہے؟ سوال آئے گا. بات اتنی پختی ہو رہی ہے تو پھر جھول یہاں نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کرنا ہے. ہم یہاں بیٹھیں گے، اللہ بھوک کو میں آپ کے حوالے کیا، آپ کھانا کھلائیے. میں دکان وہاں کھلا رہے، آپ گاہک کو بھیجیے، گاہک آئے پیسے رکھ کے سامان لے کے جائے، میں شام میں میرے پاس کوئی گوگل پے فون پے کر کے پیسے بھیج دے. تو یہ نہیں ہے. معاملے کو تدبیر اپنانے کا مکلف انسان کو بنایا اللہ نے. تمہیں اللہ نے خود بنایا ہے، جب یہ طاقت دی ہے کہ تم اٹھ کے جا کے پانی سے گلاس سے پانی لے سکتے ہو، تم جا کے کھانا پکا سکتے ہو، تم جا کے بیچ سکتے ہو. یہ بیچنے کی، کھانے کی، یہ سب چیزوں کی طاقت اللہ نے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں کہ اسباب پر چلنے کے. اب جب اللہ نے اتنا مکلف بنایا، اسی لیے کسی شیر کے دماغ کے اندر اللہ نے انجینئرنگ نہیں رکھی کہ وہ کیسے گھر بنانا ہے. تو وہ گھر بنانے کا مکلف نہیں ہے. انسان گھر بنانے کا مکلف ہے، اور وہ چھت بنائے گا. مسجد نبوی بناتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھتے تھے. کیوں؟ اینٹ رکھنے کی صلاحیت، اینٹ کو اینٹ سے ملانے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے دماغ کے اندر ڈالی ہے. تو ڈالی ہے تو انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ کریں ویسے کام. لیکن انسان ضدی بن کے کھڑے ہو، میں نے یہ جو کر دیا یہی کامیاب ہوگا، میں نے یہ بزنس لگا دیا تو یہ کامیاب ہو کر رہے گا، پوری دنیا کے بزنس ہو جائیں گے، یہی کامیاب ہوگا. کیسے گارنٹی دے سکتا ہے؟ اپنا نظام بناؤ، معاملہ اللہ کے سپرد کرو. یہ ہے تفویض. آپ نے داخلہ لے لیا ڈاکٹر بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، کچھ بھی بننے کے لیے، تو آپ نے اپنا ارادہ پورا کر لیا. اب محنت کیجئے. اب اللہ عمر رکھیں گے تو وہاں تک لے جائیں گے، اللہ صحت رکھیں گے، ماحول سازگار کریں گے، گھر کے وسائل ٹھیک کریں گے، آپ کو پڑھنے پڑھانے کی جگہ ایسے فراہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی تک لے جائیں گے. لیکن یہ اٹل کہ میں داخلہ لے لیا اس کا مطلب میں بن کے رہوں گا، یہ ہو کر ہی رہے گا، میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ چلے گا. تو یہ بڑائی والی باتیں، پکڑ یہاں سے ہوتی، پھر اللہ ناک رگڑاتے اور ایسے رگڑاتے اللہ اکبر، دن میں تارے نظر آ جاتے. تو یہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم جو کچھ نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں. تمہاری چاہت نہیں چلے گی، چاہت میری چلے گی. تم مکلف ہو منصوبہ بنا کر اللہ کے سپرد کر کے بھیک مانگنے کے. اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، آپ اللہ کے حوالے کر دیے تو اللہ آپ الجھائیں گے نہیں. اللہ ایسے پتلی گلی سے آپ کو نکال لیں گے، نقصان کا بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اس سے بہتر دنیا مل جائے گی. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا شروع سے مزاج تھا، بہت لائل قسم کے تھے ماشاءاللہ. بہت سے ساتھی جانتے ہیں ان کو، اور اتنی اشارے کی بات سے سمجھتے ہوں گے کہ وہ آفس کا کام ملا تھا ان کو، آئی ٹی میں تھے، ایک کمپنی میں جوائن ہوئے تھے. 4 سال 5 سال پتہ نہیں کتنے سال وہ مسلسل اسی کمپنی میں کام کر رہے تھے. اور آئی ٹی میں جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جمپ نہیں ہوتے رہتے اس وقت تک ان کی گروتھ بھی نہیں ہوتی. ایک ہی میں اٹکے رہیں گے تو وہ وہیں سارا بوجھ ڈالیں گے اور تھوڑی تھوڑی انکریز ہوتی رہے گی. یہاں کا اپنا پورا ٹیلنٹ لے کر، یہاں کا وہ ایکسپیرینس لے کر جب کسی اور کمپنی میں جا کے اپلائی کریں گے اور اپنی سیلری کے لیے وہ ڈیمانڈ کریں گے تو پھر وہاں پر اور انکریز ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ ایک سال میں کمپنی جم کرتے رہتے ہیں گروتھ ہونے کے لیے. اب وہ ایسے تھے کہ میں یہ کمپنی میں پڑھ کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات کے لحاظ سے جس کمپنی نے مجھے پہلی مرتبہ جاب کے لیے چنا، میں کیسے اسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. وہ ایک ہی کمپنی میں لگے رہتے تھے. دعا تھی ان کی، اے اللہ یہ یہاں تنخواہ بس نہیں آ رہی ہے، بس میرا کام ہے، میں وہاں پورا صحیح کام کر کے دے رہا ہوں لیکن تنخواہ میری بس نہیں آ رہی ہے، روزی میں برکت دیجئے، روزی میں برکت دیجئے، روزی میں برکت دیجئے. اب اللہ کے سپرد ہے بندہ، اللہ سے مانگ رہا ہے، محنت اپنی کر رہا ہے، لیکن کمپنی میں لمٹ ہے، اس سے زیادہ انکریز نہیں کریں گے.
اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، دعا بھی ایک طرف۔ اب اللہ نے ایسا نظام کیا کہ ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو اچانک سے جس کلائنٹ کے فائل پر کام کر رہے تھے، کسی طرح سے غلطی سے اپنے کلائنٹ کے پورے ڈیٹا کے اندر انٹر ہو گئے۔ وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان جو اس کا پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اس کے اندر وہ گئے، انٹر ہوئے، فوراً وہاں سے کال آئی یو ایس سے، اور پھر یہاں سے کمپنی کے پورے جو مینیجرز تھے یہ سب آ گئے، آ کر فوراً ان کو تھوڑا سا سختی سے بات کیے۔ ان کو پتہ بھی نہیں کہ کس جرم سے مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، بیچارے اتنے بھولے تھے۔ ان کو کہا کہ آپ ایسے کرو، آپ گھر چلے جاؤ، 1 ویک کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے۔ اب وہ آئے، 1 ویک سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی نہ میل آ رہا ہے نہ کال آ رہا ہے، بہت پریشان ہوئے۔ 1 ویک کے بعد جب یہ مسلسل فون کر رہے تھے تو کمپنی سے بتا دیا کہ آپ کو نکال دیا گیا ہے۔ بولے ریزن تو بتائیے بھائی، میں پریشان ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تم نے ایسا پرائیویٹ ڈیٹا میں انٹر ہوا، ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں محسوس ہو گیا، تم جان بوجھ کے نہیں کیے تھے، کسی بائی ڈیفالٹ ہو گیا تھا وہ، لیکن کلائنٹ بہت سخت ہے، کمپنی میں اس کے بڑے شیئرز ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو تمہیں نکال دیے ہم لوگ۔ اس کا لیٹر وغیرہ دکھانے کے بعد ہی وہ مطمئن ہوا ہے۔ تو پریشان ہوئے، پھر انہوں نے ہمت کی، اب وفاداری کے ساتھ وہ اپنا لیٹر لے کے کسی اور کمپنی میں گئے، تو یہاں سے دگنی تنخواہ مل گئی، اور کمپنی بھی اس سے بڑی مل گئی۔ یہ تفویض ہے، بندہ اللہ کے سپرد ہو کر اپنا کام جو کرتا ہے، اپنے حصے کا کام، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مایوس نہیں کرتے، اللہ اس بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں گے تو پھر بندہ اگر کوئی منصوبہ بنا کے سمجھ رہا ہے کہ یہی منصوبہ شاید کامیاب ہوگا، پھر بھی میں اللہ کے حوالے کر دیا ہوں، اے اللہ میں مجبور ہوں، آپ ہی کچھ کیجئے، اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، نفع ہو جائے، اب یہاں مقدر میں ہے، نفع نہیں ہے، مقدر میں بڑے بڑے نقصان ہیں، ایسے منصوبے محسوس ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے سے اسے باہر نکالیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، عزت کے ساتھ اللہ اسے بلند درجات عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے سپرد تھے، کیسے اپنے ارادے کو گم کر دیا تھا، کہ جب بت پرستی کی انہوں نے مخالفت کی، اس مخالفت کا کیا نتیجہ ہوا کہ ان کو قید کر دیا گیا اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو، آگ جلائی گئی۔ جب آگ جل گئی اور آگ دکھائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ دیکھ کر یہ باز آ جائیں، فیصلے بدل دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا فیصلہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے، میرا فیصلہ تو اس کے اوپر ہے، جو اللہ کے فیصلے وہ میرے فیصلے، اللہ جلانا چاہ رہے تو ابراہیم راضی۔ تو پھر ایک طرف نمرود وغیرہ تھک ہار گئے کہ نہیں ان کو ڈالنا ہے، یہ جلانا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بھی کچھ عجیب و غریب امتحانات ہوتے ہیں، اور ایسے امتحانات اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں، اور ہم امتحان کے لائق بھی نہیں ہیں، ان کے صدقوں میں، ان کے سایوں میں اللہ ہمیں پاس کر دینا، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت جبرائیل کو بھیج کے ایک امتحان کیا گیا، حضرت جبرائیل آ کر کہنے لگے بل لک فی من بعد اللہ حاجۃ، کیا تمہیں اللہ کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی ہم آئیں گے، اللہ ہمیں بھیجا ہے آگ بجھانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی معبود ہے، میں اللہ سے دعا مانگا ہوں، اللہ سے مانگا ہوں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہوں، اللہ مجھے آگ میں جلانا چاہ رہے تو میں خوشی خوشی جلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ اپنی ذات سے بچانا چاہ رہے تو میں بچنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کسی اور کو بھیج کے بچانا چاہ رہے تو پھر میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں، لیکن میں تمنا یہ کرتا ہوں کہ میری مدد خود اللہ فرمائے۔ تو جب آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ آگ تو ایسی تھی کہ آگ کی جو گرم تپش بھی لگتی تو وہ جل جاتی تھی، اتنی گرم دہکائی ہوئی آگ تھی۔ تو وہاں اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم،
پوری دنیا میں آگ کی تاثیر جلنے کی تھی. ابراہیم کے ارد گرد جو آگ تھی اس کی تاثیر یہ تھی ایئر کنڈیشن روم کی، کہ یہاں اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا. دنیا میں شاید آج تک ایسا کوئی ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں آیا ہو جو آگ کے اندر کوئی ایک خانہ بنا دیا گیا کہ وہاں پر آگ کو گلے گلزار بنا دیا گیا ہو. تو یہ اللہ کے سپرد کرنے کے نتائج ہیں. تفویض، اپنے ارادے کو ترک کر دینا. جیسا ایک غلام ہے، اس غلام آقا کا ایسا فنا ہوا غلام ہے، اسے آقا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، آقا نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ جو آپ بلائیں وہ میرا نام ہے. آقا کہے گا کیا کھائے گا، جو آپ کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا. آقا پوچھنے لگے کیا پیو گے، آپ جو پلائیں گے وہ میں پیوں گا. تو جس طرح ایک عاشق صادق غلام کی کیفیت ہوتی ہے، بندے کی اس سے زیادہ کیفیت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ آپ جس حال میں رکھیں میں اس حال میں راضی. آپ کھلانا چاہ رہے ہیں تو راضی، آپ پلانا چاہ رہے ہیں تو راضی. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھئی ہم نیک بن رہے ہیں، توبہ کر لیے، ہم نے دعا مانگی، کیوں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا؟ اللہ کو ہماری دعا سننا چاہیے. کتنے مرتبہ مانگ لیا ہوں میں، پھر بھی دعا قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ پہ دادا گیری ہوتی ہے ہماری دعا کی. ذری سی نیکی کیا آ گئی، اللہ پہ دادا گیری شروع. امام الانبیاء ساری دعاؤں کے قبول ہونے کے حقدار اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. آپ کی ارادے، دعا تو دور کی بات، آپ کی شان تو ایسی تھی، آپ ارادہ آنکھوں سے نظر نماز سے اٹھ رہی ہے. جب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو نظریں اٹھ رہی تھی. اوپر سے عرش کو اللہ کو دیکھا نہیں گیا کہ میرے محبوب کی تمنا ہے کہ وہ میرے گھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. اور یہ جو بار بار ہلکی ہلکی نظر جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، تو اسی نماز کے اندر جو آپ مسجد قبلتین کو جائیں گے جہاں دو قبلے والی مسجد بتائی جاتی ہے، وہاں دیکھیے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترچی ترچی نظر آسمان کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رخ بدل دے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. یہودی بنی اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کو فخر سمجھتے تھے. تو آپ کے ارادے کو نماز میں بھی پورا کر دیا جاتا تھا. نماز توڑ ختم ہونے کے بعد اگلی نماز سے ایسے پڑھو، ایسا نہیں کہا اللہ نے. جس حال میں ہے اسی حال میں اب پلٹ جائیے کعبے کی طرف. کہ ویسی شخصیت اور آپ کا انداز تھا. ساری دعا کرنے کے بعد آپ کے جملے تھے اللہم ھذہ دعوتی وعلیک الاجابہ. اے اللہ یہ میں بھیک ہے، یہ میں مانگا ہوں، لیکن قبول کرنا آپ کے اختیار میں. آپ نہیں قبول کریں تو بھی راضی، آپ قبول کریں تو بھی راضی. تو اس طرح اپنے ارادے کو گم کرنا. آدمی دعا کرنے کے بعد یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے عرضی ڈال دی ہے، قبول کرنا واجب ہے اللہ کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے ذمے، اللہ چاہے تو قبول کریں، اللہ چاہے رد کریں. بعض قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ انسان کے بہت سے ایسے بڑے بڑے درجے اسے دکھائے جائیں گے، وہ حیران ہو جائے گا. یہ درجے تو شاید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوں گے، ہمارے مشائخ کو نصیب ہوں گے. ہم یہ تصور کریں گے، اللہ کہیں گے ان کے درجے تو الگ ہیں، بہت بلند ہے، یہ تمہارے درجے. وہ کہیں گے اللہ یہ کون سے درجے، ایسے عمل میں کیا کیا؟ جتنی دعائیں تو مانگتا تھا اس میں جن دعاؤں کو مجھے محسوس ہوا کہ تیرے پاس ایسے بلند درجوں کے لیے وہ اعمال نہیں ہیں، تو میں ان دعاؤں کو روکتا تھا اور اس کے بدلے میں یہ درجے. ایک قلم مانگا تھا، پارکر کا قلم مل جائے، اس کی جگہ رینالڈس کا پین مل گیا، پارکر کا نہیں ملا. اس حضرت کو وہ خوشی خوشی برداشت کیا، اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی نعمتیں. اتنی چھوٹی مثال دے رہا ہوں. تو انسان کی دعاؤں کے بدلے اللہ وہ چیزیں دیں گے، وہ چیزیں دیں گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. کہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے نا وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر کا یہی حال تھا کہ آپ کا ترک کی کیفیت ان کے ایسے تھی. ترک ارادہ کر لو، فنا فی الفنا کر لو، یہ سب الفاظ اسی کے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دکھا کر، اس لیے کہ صحابہ کو ذوق دلانے کے لیے ایسے بنو، اور صحابہ سب بن گئے. لیکن جب تربیت کرنا ہو تو نمونہ دکھاتے تھے نا، دیکھو یہ میرا پہلا پروڈکٹ ہے، جتنے پروڈکٹ بھی سیل ہوں گے اسی پروڈکٹ کو دکھا کے سیل کریں گے، اور اس پروڈکٹ کو اینٹک بنا کے ہم لوگ رکھ لیں گے، بھائی میرا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایک ایسے پروڈکٹ تھے، دوسرے صحابہ کو ترغیب کے طور پر دکھاتے تھے، یہ ہیں دیکھو میرے پروڈکٹ. اللہ کے نبی علیہ السلام، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 38، من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابی بکر. جو شخص زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لیں. کیا مطلب؟ یہ ایسا بندہ ہے جس طرح ایک میت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، آپ غسل دیتے ہوئے میت کو ایسی کروٹ پہ پلٹاؤ، وہ ضد نہیں کرے گا، نہیں میں یہ کروٹ نہیں، یہ کروٹ پلٹوں گا. اسے سر دھونے کے لیے کوشش کرو، وہ کہے گا سر نہیں دو، میرے پہلے پیر دو. کوئی میت ایسا کیا تو پھر سارے غسال بھاگ جائیں گے، بے ہوش ہو گئے، ان کو نہلانا پڑے گا. تو میت جس طرح گویا کہ بے اختیار ہو جاتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے ارادے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی میں حضرت ابو بکر ایسے گم تھے. مردہ بدست زندہ، اپنے آپ کو مردے کی طرح پیش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سونپ دیے تھے. آپ جو کرنا چاہے کیجئے، جیسا میرے اوپر حکم چلانا چلائیے، جو حکم کرنا چاہیے کیجئے، جو فیصلے کرنا کیجئے. ابو بکر ہر حال میں راضی. اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر سب کو اعلان ہوا تھا کہ اس وقت سب سے شدید ضرورت، یہ امت کی سب سے بڑے اہم اشخاص جو صحابہ تھے، ان کو سرمایہ کی ضرورت تھی، تعاون کی ضرورت تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا، ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں لے کر آئے، لیکن یہ وہ لائے جو کوئی نہیں لائے. حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان، سوئی تک کے دیواروں کے کناروں میں ہاتھ لگا کے دیکھا کہ کوئی سوئی بھی نہ رک جائے، سارے گھر کو صاف کر کے محبوب کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا اپنے لیے چھوڑا؟ کہا کہ سب کچھ لایا ہوں، یہ میرے گھر کا پورا مال ہے. گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں میرے اللہ اور میرے نبی کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو اس طرح فنا فی الفنا حضرت ابو بکر کو حاصل تھی. تو یہ ہے ترک کہ انسان اللہ کے ارادے میں اپنے آپ کو کھپا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. کہ بندہ جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اس طرح، تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ معلوم؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے پوری کائنات کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیتا ہوں. صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، پیچھے چلتی ہے ان کے دنیا کہ جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں. پوری دنیا کو ان کا غلام اللہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگ آ گئی مدینے میں. حضرت عمر نے اپنی چادر دی اور کہا کہ اس آگ کو ڈھکیلتے ہوئے جاؤ، جہاں سے آئی وہیں گھسیڑ دو. تو پوری دنیا نے دیکھا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ آگ کو الٹے وہیں آگ میں ڈھکیل دیے. اللہ نے ایسا اختیار دے دیا. زلزلہ آیا، حضرت عمر نے پیر مار کے زلزلے کو روک دیا. اور نہر نیل پانی دینا روک دی. لوگ بلی چڑھانے کی بات کر رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ اگر اللہ کے فیصلے سے بہنا ہے تو بہہ جا، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہمیں. بس یہ خط تھا کہ اس دن اور آج کا دن نہر نیل مسلسل بہہ رہی ہے. تو اللہ ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر ایک میں حکم چلا دیتے.
یعنی سب کو اس کا خادم بنا دیتے. تو یہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے جب بندہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں گم کر لے گا. اور یہ نعمتیں کیسے حاصل ہوگی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کے دیے ہوئے قیمتی قیمتی اعمال، جس کو ہم لوگ مراقبہ کہتے ہیں، ذکر کے جو طریقے ہیں، اس کے ذریعے سے دل کے اندر سے تمام حسرتیں ختم ہو جائیں گی. ایک اللہ کی محبت دل میں جم جائے گی. اللہ یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے. اللہ یہ تمام نعمتیں مجھے اور سب کو نصیب فرمائیں. ہم سب سے پہلے توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھیں گے. جو ابھی بیعت کی نیت سے آئے ہیں اور یا بیعت کی نیت کرتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، اور جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو سب کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھ کر سب لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں اس داخلے کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے حفاظت فرمائے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ہمارے اکابرین نے کچھ اعمال بتائے ہیں، اس کی پابندی کرنے سے انسان کو بے حد نفع ہوتا ہے. ایک ہے صبح شام درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ. اور قرآن مجید جس کا حق ہے سب پر، تو ایک پارہ ہو تو زیادہ بہتر، یا کم از کم 100 پارے کا روزانہ معمول ہونا چاہیے. اور کوشش کریں کچھ نہ کچھ سمجھ کر پڑھیں، یا پھر درس قرآن کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سوروں کی تفسیر اور کی چیزوں کو سمجھ کر پھر قرآن کو اس انداز سے سمجھیں پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم معمول ہے بیعت لینے کے بعد، گویا کہ پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے مراقبہ. یہ مراقبہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے بے حد فائدے ہیں. آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جانا. یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، صرف یہ تصور کرنا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ صبح شام 20-20 منٹ کا معمول بنائیں. کچھ وقت نکالیں، 15 سے شروع کریں، 20 تک لے جائیں. اور جتنی آپ کو سہولت ہو فارغ وقت میں اور فون میں جو وقت گزرتا ہے، ان تمام فضول وقتوں سے بچ کر مراقبے کے لیے وقت دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت صرف دل میں اتنا دھیان رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے غور کرنے کے بعد شاید کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو مسلسل وقوف قلبی کرے اور اس سے گناہ ہو جائے. شیطان کی ہمت نہیں ہوتی ایسے بندے سے گناہ کرانے کی. تو آپ اس کی مشق کریں. صرف دل میں خیال کرنا ہے، جیسے ہم آفس کا کام کر رہے ہیں اور دل کے اندر اگر گھر کے اندر معلوم ہو کہ بچہ بیمار ہو، ایک میسیج آ گیا گھر والی سے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو دل مسلسل وہیں لگا رہتا ہے اور کام یہاں ہو رہا ہے. کام میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے لیکن دل جڑا ہوا ہے. تو جب ایک بچے کی محبت ستاتی ہے تو اللہ کی محبت بندے کو کیوں نہیں ستاتی؟ تو جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کے دل کے اندر یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. اور اس کے علاوہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا، اس کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے حالات کی اطلاع کریں کہ مراقبے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی کیفیت ہو رہی ہے، کون سا گناہ چھوٹ رہا ہے، کون سا گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے. اس سے انشاءاللہ ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں.
یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے.